ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ تمام نئی ایپیسوڈ پر وقت ملتی رہیں۔ سیرت، تمہیں پرنسپل نے آفس میں بلایا ہے۔ سیرت جو کہ رجسٹرار پر کام کر رہی تھی، اسے ایک ٹیچر نے آ کر کہا تھا۔ وہ اس وقت سٹاف روم میں بیٹھی اپنے کلاس کے رجسٹرار کو چیک کر کے وہاں کی چارٹ بنا رہی تھی۔ مجھ سے کوئی ضروری کام تھا کیا؟ سیرت پین کو بند کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر بولی تھی۔ پتہ نہیں، مجھے کہا تمہیں بتا دوں، جاؤ مل لو، شاید کوئی کام ہو۔ وہ بول کر دوسری ٹیچر سے باتیں کرنے لگی۔ سیرت کندھے اچکا کر وہاں سے آفس میں چلی گئی تھی۔ میم میں آ جاؤں؟ سیرت نے پرنسپل کے روم کا دروازہ نوک کرتے ہوئے کہا تھا۔ کوئی جواب نہ ملنے پر جب سیرت نے اندر قدم رکھا تو روم میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میم کدھر چلی گئی ہے؟ سیرت ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اب وہ مڑ کر جانے لگی تھی۔ سامنے ہی شرجیل کھڑا تھا۔ اس کو یہاں دیکھ کر سیرت کی صحیح معنی میں جان نکلی تھی۔ تم یہاں؟ تم تو جیل میں تھے۔ سیرت نے اپنے حلق کو تر کرتے ہوئے پیچھے قدم لیا تھا۔ اسے ایسا لگا تھا کہ اس کی سانسیں بند ہونے لگی ہیں۔ تم نے مجھے بہت ہلکے میں لیا تھا، اسی لیے سوچا تمہیں بتا دوں شرجیل افندی کون ہے۔ شرجیل دروازے کو بند کرتے ہوئے بولا تھا اور بند دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اب بولو، کیا کہہ رہی تھی اس دن؟ شادی کرو گی؟ شرجیل کا چہرہ سپاٹ تھا۔ ہاں کروں گی شادی، 1 ماہ بعد شادی ہے میری، دھوم دھام سے، ضرور آنا۔ سیرت خود کے خوف کو قابو کرتے ہوئے مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی۔ اوپس، پر تم تو جیل میں ہوگے۔ سیرت ابھی بول ہی رہی تھی کہ شرجیل اس کی طرف آیا تھا۔ بکواس بند کرو، شادی کر کے دکھاؤ، اسی وقت زمین میں گاڑ دوں گا۔ تم صرف اور صرف شرجیل افندی کی ہو، سنا تم نے؟ وہ چیخا تھا۔ میں تو تمہیں اپنی نفرت کے قابل بھی نہیں سمجھتی شرجیل افندی۔ تم جیسا گھٹیا اور گرا ہوا انسان میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ وہ اسے دھکا دیتے ہوئے اونچی آواز میں چیخی تھی۔ سیرت کے چیخنے پر اس نے اسے کلائی سے تھام کر قریب کیا تھا۔ تمہیں ذرا سی بھی شرم ہے تو ڈوب کر مر جاؤ۔ تم نے ایک پورا خاندان برباد کر دیا، ایک لڑکی کا ریپ کر کے اس کو بھری محفل میں رسوا کیا، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بھائی کو مار دیا، میری آنکھوں کے سامنے اس چھوٹی سی بچی کو مار دیا۔ شرجیل افندی، نفرت ہے مجھے تم سے، نفرت۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شرجیل کو اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ کر تکلیف ہوئی تھی۔ تم جو کہو گی میں وہ کروں گا سیرت، بس مجھ سے نفرت مت کرو۔ اس کے لہجے میں بے بسی تھی۔ شرجیل افندی، مجھے تم سے نفرت تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ چھوڑ دو مجھے گھٹیا انسان، سیرت کامتے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ شش، نہیں ہے نفرت تمہیں مجھ سے، نہیں ہے، سنا تم نے؟ مر جاؤ تم شرجیل، تمہیں سزا ضرور ملے گی۔ سیرت غصے سے بول کر وہاں سے جانے لگی تھی۔ مجھ سے نفرت مت کرو سیرت، اگر تم کہو گی تو میں اپنے ہر کیے گناہ کو قبول کر لوں گا، میں سزا کاٹ لوں گا، بس نفرت مت کرو مجھ سے، میری بن جاؤ۔ شرجیل اس کے قدموں میں بیٹھا بے بسی لیے بولا تھا۔ آئی ہیٹ یو شرجیل افندی، تم ایک ریپسٹ ہو، ایک قاتل ہو، اور ایک قاتل اور ریپسٹ کے ہونے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ سیرت ایک ایک لفظ چبا کر بولی تھی اور وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ سیرت، سیرت، وہ چیختا رہ گیا تھا، پر وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ تمہیں میری آہ لگے گی شرجیل افندی، آہ لگے گی۔ شرجیل کے کانوں میں کسی کی آواز گونجی تھی۔ وہ ضبط سے اور غصے سے آنکھوں کو بند کر گیا تھا۔ نہیں، مجھے کسی کی آہ نہیں لگ سکتی، تم میری تھی اور میری ہی رہو گی۔ وہ آنکھیں کھول کر نیچے سے اٹھا تھا اور سرخ آنکھوں سے سامنے دیکھتے ہوئے باہر نکل گیا تھا۔ کہاں گئی ہے سیرت؟ وہ پرنسپل سے بولا تھا جو باہر کھڑی تھی۔ وہ گھر جا چکی ہے۔ اس کے بولنے پر شرجیل جلدی سے باہر نکل گیا تھا۔ سیرت جو سائڈ پر کھڑی تھی، اس نے تشکر نظروں سے پرنسپل کو دیکھا تھا اور وہاں سے نکل گئی تھی۔ یہاں انصاف کہیں پر بھی نہیں ملتا، کاش یہاں کوئی ہو جو طاقتور کو بھی سزا دے سکے۔ سیرت روتے ہوئے چلتی جا رہی تھی۔ یا رب، تو ہی کوئی وسیلہ بنا دے، اس انصاف کے راستے میں چلتے چلتے کہیں میں ناکام ہی نہ ہو جاؤں، میں تھک نہ جاؤں۔ روتے ہوئے سیرت چل رہی تھی۔ شرجیل کی باتوں سے اس کا دماغ بند ہو رہا تھا۔ ہیر، یہ فائلیں دیکھو، اس میں سارا ریکارڈ ہے اس کمینے کا۔ رابی دانت پیستے ہوئے بولی تھی۔ منہ تو بند کر،
بس اسکین کر۔ ہیر اس کو بولتے ہوئے ایک فائل چیک کر ہی رہی تھی۔ یار یہ تو بڑے کمینے نکلے، رودابا فائل کو چیک کرتے ہوئے بولی تھی۔ تمہیں اب پتہ چلا؟ ہیر اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی تھی۔ باہر شور کی آواز سن کر وہ دونوں الرٹ ہوئی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سرد خانے سے آنے والی آوازیں سن کر دونوں سائڈ سے گزر کر اوپر بنی وینٹی کے پاس چیئر پر کھڑی ہو کر دیکھنے لگی تھی۔ ہیر، یہ تو گوشت خور بھی نکلی۔ رابی الٹی والا منہ بنا کر نیچے اتری تھی۔ ہیر نے نحوست سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے چیئر پر کھڑی ہو کر اندر کا منظر دیکھا تھا اور دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ ہیر نے ثبوت کے طور پر بہت سی پکچرز اور ویڈیو بنائی تھی ان کی، اور اب اس کے چہرے پر ایک فتح کر لینے والی مسکراہٹ تھی۔ یار اب بس آخری کام یہاں کے سسٹم کو ہیک کرنا ہے، اور وہ کام کرے گا کون؟ ہیر مسکرائی تھی۔ AK عرف عائش خان۔ رابی کے بولنے پر دونوں ہنسی تھی۔ اور اس کو کون یہاں بلائے گا، روما یا ہیر؟ ہیر تھوڑی دیر بعد ہاتھ رکھ کر سوچنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولی تھی۔ روما کو یوز کرتے ہوئے ہیر اس کو یہاں بلا لے گی۔ بلوٹوتھ میں سے شاہ کی مسکراتی ہوئی آواز آئی تھی۔ یو آر ٹو گڈ ہیر۔ شاہ کے بولنے سے دونوں ہنسی تھی۔ رات کے 2:30 کا وقت تھا۔ عائش کا موبائل رنگ ہوا تھا۔ ہیلو ڈارلنگ، کیسے ہو؟ ہیر اور رابی باہر کونے میں بیٹھی ہوئی تھی اور انہوں نے عائش کو کال کی تھی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے کال کرنے کی؟ عائش سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ اف جانم سائیں، میرے سر کے تاج، میرے بادشاہ، میری آنکھوں کا نور، تمہیں یاد نہیں کروں گی تو اور کس کو یاد کروں گی؟ ہیر مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی۔ رابی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہنسی کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، عائش دبے لہجے میں چیخا تھا۔ اچھا بہت مذاق ہو گیا، تمہیں اطلاع دینی تھی کہ تمہاری ڈاکٹر روما ہاسپٹل میں پڑی ہوئی ہے۔ بیچاری روما، کوئی سہارا نہیں اس کا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، میرا اور تمہارا مذاق کب سے ہونے لگا؟ پکچرز بھیجی ہیں دیکھ لو۔ ہیر کے بولنے سے عائش نے جلدی سے اپنا موبائل دیکھا تھا۔ روما کو ہاسپٹل کے بیڈ پر دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ یہ کہاں ہے اس وقت؟ عائش پریشان سا ادھر ادھر چکر لگاتے ہوئے بولا تھا۔ نیشنل ہاسپٹل پہنچ جاؤ جلدی۔ ہیر بول کر اپنا فون بند کر گئی تھی۔ پیچھے عائش آواز ہی دیتا رہ گیا تھا۔ سونی بھی اب وہیں تھی۔ میرا کام ہو گیا ہے، یہ رہی جیپ، میں شاہ کو دوں گی، اور تم رابی تم ایسا کرو، تم بھی اس کے ساتھ نکلو، بس اب سسٹم میں یہ فٹ کریں گے اور کام ہو جائے گا۔ ہیر کے بولنے پر وہ دونوں نکل گئی تھی۔ کہاں ہے روما؟ عائش کے وہاں پہنچنے پر اس نے ہیر کو کال کی تھی۔ ہیلو سویٹ ہارٹ۔ پیچھے سے ہیر آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی تھی۔ روما کدھر ہے ہیر؟ عائش اونچی آواز میں چیخا تھا۔ بتا دوں گی، پر پہلے تمہیں میرا یہ کام کرنا ہوگا، پھر روما کا پتہ بھی بتا دوں گی۔ ہیر سیریس سے انداز میں بولی تھی۔ یہ چپ لو اور اس سسٹم کو ہیک کر کے اس میں یہ فٹ کرنی ہے، اور یہ کام صرف تم ہی کر سکتے ہو۔ ہیر کے بولنے سے عائش نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ ایسے نہ مجھے تم دیکھو، سینے سے لگا لوں گا۔ ہیر بولتے ہوئے اس کے قریب ہوئی تھی۔ عائش خان کہوں یا AK، یہ کام کرو اور تمہیں تمہاری ہیروئن عرف میری سوتن کا پتہ دے دوں گی۔ ویسے میں نے سنا ہے کہ وہ میری سوتن بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہیر کے بولنے پر عائش نے گھورتے ہوئے اسے چپ لے لی تھی۔ ہیر بھی اس کے پیچھے گئی تھی اور اب دونوں وین میں تھے، جہاں شاہ، رابی، سونی تینوں پہلے سے موجود تھے۔ ہیر ان کو تھمز اپ دیکھ کر وہاں سے نکل گئی تھی۔ 2 گھنٹے میں تمام کام کرنے کے بعد عائش نے گھور کر شاہ کو دیکھا تھا، جو زبردستی سا مسکرا دیا تھا۔ شاہ تم دونوں باتیں کرو، ہم چلتے ہیں۔ سونی بولتے ہوئے رابی کے ساتھ نکل گئی تھی۔ اب بتاؤ کہاں ہے روما؟ عائش غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ وہ تو ہاسپٹل میں ہے، وارڈ نمبر 4 میں۔ شاہ کے بولنے پر عائش اسے گھور کر جانے لگا تھا۔ تجھے تو میں جلدی ہی دیکھ لوں گا، کمینے انسان۔ جاتے جاتے بھی عائش اسے مکہ مار کر گیا تھا۔ ہیلو پروفیسر، کیسے ہیں آپ؟ رابی حویلی آئی تھی تو سامنے پروفیسر کو کام کرتے ہوئے دیکھ کر بولی تھی۔ میں ٹھیک ہوں۔ 3 لفظی جواب دے کر وہ پھر سے مصروف ہو گیا تھا۔ سونی ان کو دیکھتے ہوئے اوپر کی طرف چلی گئی تھی۔ تم نے گھر نہیں جانا کیا؟ پروفیسر مصروف سا کام کرتے ہوئے اسے مخاطب ہوا تھا، جو ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اسی کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ نہیں،
آج یہی رہنا ہے۔ وہ ابھی بھی بنا پلک جھپکائے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ تو جاؤ اوپر روم میں سو جاؤ۔ نہیں، مجھے آپ کو دیکھنا ہے۔ رابی بولنے کے بعد اپنی زبان دانتوں تلے دے گئی تھی۔ جاؤ رابی، جا کر میرے لیے کافی بنا کر لے کر آؤ، پروفیسر سپورٹ سے انداز میں بولے تھے۔ رابی منہ بنا کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ کیا سڑا ہوا آدمی قسمت میں لکھ دی اللہ جی آپ نے، بولتا کم گھورتا زیادہ ہے، اور تو اور غصہ ناک پر رہتا ہے۔ رابی کپ میں چمچ چلاتے ہوئے بولی تھی۔ رابی، کافی بنا رہی ہو تو میرے لیے بھی بنا دینا، پیچھے سے سونی آ کر بولی تھی۔ ہائے رے قسمت، میں بس کافی بننے والا ہی رہ گئی ہوں۔ رابی منہ بنا کر رونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولی تھی۔ سونی اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے اوپر چلی گئی تھی۔ کیا کہا تھا آپ نے مس رودابا؟ پیچھے پروفیسر آ کر بولا تھا۔ کچھ نہیں، بس وہ کافی بنا رہی تھی، آپ کی اور سونی کی۔ رابی جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی تھی۔ ادھر دے، میں خود بنا لوں گا، وہ اسے کپ لیتے ہوئے بولا تھا۔ تم پینا چاہو گی کافی؟ نہیں تو، مجھے تو بہت کڑوی لگتی ہے، اس کو صرف سڑے ہوئے اور کڑوے لوگ ہی پی سکتے ہیں، رابی بول کر بھاگنے لگی تھی۔ مس رودابا شازم شاہ، یو آر مائی وائف، مائی لائف۔ وہ کپ کو شیلف پر رکھ کر اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے بولا تھا۔ رودابا پیچھے بالکل فریج کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ شازم کی بات سن کر وہ شرم سے سرخ چہرہ لیے نظروں کو جھکا گئی تھی۔ میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ رابی عرف ڈاکٹر رودابا کو شرم آ رہی ہے؟ پروفیسر اس کے دائیں جانب ہاتھ رکھ کر اس پر جھک کر بولا تھا۔ ضروری نہیں کہ تھرڈ کلاس عاشقوں کی طرح میں بات بے بات اظہار محبت کرتا پھروں، یا پھر وقت بے وقت تمہیں بتاؤں کہ ہمارے درمیان کیا رشتہ ہے۔ رودابا شازم شاہ ہو تم، میری بیوی، یہ ایک پاک رشتہ ہے جو میں نے تم سے جوڑا ہے۔ ہاں، وقت اور حالت صحیح نہیں تھے اس وقت، پر تم جانتی ہو ہماری عمر میں بہت فرق تھا، اسی لیے میں نے کبھی بھی تم سے یہ سب نہیں کہا، کیونکہ میں جانتا ہوں اپنی اور تمہاری حدود کو۔ ہم اب ایک مقصد پر ہیں، پر میں تمہیں کبھی بھی یہ چیز نہ بتاتا۔ ابھی بھی اگر ہمارے درمیان یہ رشتہ موجود نہ ہوتا، مجھے میری بیوی سے انتہا کی محبت ہے، اور یہ محبت تب سے ہے جب سے میں نے اس کا پاگل پن جھیلنا شروع کیا ہے۔ اس کی باتیں، اس کے موڈ سوئنگز سب میری نظر میں ہوتے ہیں۔ آج تمہارا پروفیسر عرف شازم شاہ اظہار کرتا ہے کہ اسے رودابا شازم شاہ سے انتہا کی محبت ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ کو تھام کر اپنے ہونٹوں سے لگا کر بولا تھا۔ رودابا اس کی آنکھوں میں ہی دیکھ رہی تھی۔ پروفیسر، آپ کی کافی۔ رودابا کو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا بولے، اسی لیے جو بھی منہ میں آیا بول دیا۔ کافی بھی پی لوں گا۔ وہ اس سے پیچھے ہوا تھا۔ اب تو نہیں کہو گی نا کہ میں ان رومانٹک ہوں، سڑا ہوا ہوں؟ پر جو پاسٹ میں میرے ساتھ ہوا، رابی نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ کر بولی تھی، جو بھی ہوا وہ تمہاری کمزوری نہیں، تمہاری اسٹرینتھ ہے۔ رودابا بہت بہادر ہے، اور رودابا شازم شاہ کا کوئی بھی مقابلہ نہیں ہے۔ وہ رودابا کو کندھوں سے تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ میں بہت لکی ہوں کہ مجھے آپ ملے، آپ نے ہمیشہ مجھے اس چیز سے باہر آنے میں مدد کی ہے۔ رودابا مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ لگ گئی تھی۔ میں تمہیں ہمیشہ بہادری دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے مسکرایا تھا۔ سوری پروفیسر۔ وہ جلدی سے اسے پیچھے ہوتے ہوئے اپنا سر جھکا گئی تھی، جس پر شازم مسکرا دیا تھا۔ رودابا دیکھتے ہوئے دل میں اس کی دائمی خوشی کی دعا کی تھی، اور اسے دیکھتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ پاگل لڑکی، بولتے ہوئے وہ پھر سے کافی بنانے لگا تھا۔ کیا بات ہے میڈم، بہت خوش لگ رہی ہو۔ رابی خوشی سے جب کمرے میں آئی تو سونی اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی، اور میری کافی؟ کافی کو چھوڑ دو آج، بس مجھے سن لو۔ رابی مسکراہٹ کے ساتھ گول گول گھومتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا جی، پر ایک شرط پر۔ سونی نے سامنے چلتے ٹی وی کو بند کرتے ہوئے کہا تھا۔ یہ کہ تم میرے لیے کافی بنا کر لاؤ گی۔ سونی ہنستے ہوئے اسے پوری طرح جلا گئی تھی۔ اچھا صحیح ہے، میری بات سنو۔ جی بولو۔ آج میں اتنی خوش ہوں، اتنی خوش ہوں، تمہیں کیا بتاؤں۔ رابی خوشی سے اس کے ہاتھوں کو تھام کر بولی تھی۔ سونی اس کو خوش دیکھ کر مسکرا دی تھی۔ یار سونی، آج مجھ سے پروفیسر نے اظہار محبت کیا ہے۔ اف اللہ جی، میں بتا نہیں سکتی، میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے۔
رابی ہنستے ہوئے ناچنے کے موڈ میں بولی تھی۔ تبھی دروازہ نوک کر کے پروفیسر اندر داخل ہوئے تھے۔ یہ تم دونوں کے لیے، یہ سونے کی کافی اور یہ تمہاری چائے۔ شاذم اس کو دیکھتے ہوئے چائے اور کافی ٹیبل پر رکھ کر واپسی کے لیے مڑ گئے تھے، پر وہ دونوں حیران نظروں سے بس شاذم کو دیکھتی ہی رہ گئی تھیں۔ پھر دونوں کا کہکا ایک ساتھ گونجا تھا، سو کالڈ یار، کیا جادو کر دیا تم نے شاذم سر پر۔ سونی ہنستے ہوئے ٹیبل پر پڑا کافی کا کپ اٹھا کر پیتے ہوئے بولی تھی، جادو تو انہوں نے مجھ پر کر دیا ہے۔ رابی نے بھی ہنستے ہوئے اپنا کپ اٹھایا تھا۔ سونی تمہیں پتہ ہے، جب میں چھوٹی تھی تو ایک انسان جس کو میرے بابا مسیحا سمجھتے تھے، اس نے میرے ساتھ، رابی نے آنکھیں ضبط سے بند کی تھیں۔ کتنی عجیب بات ہے نا سمارا، جب ہم اپنے والدین کو یہ سب بتاتے ہیں تو وہ اس چیز کو دنیا سے چھپا لیتے ہیں۔ رابی کے لہجے میں درد تھا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہماری ہی اولاد کو یہ میڈیا والے اور یہی لوگ جانور کی طرح ٹریٹ کریں گے۔ جس کا گناہ ہوتا ہے اس کی شکل کو چھپا لیا جاتا ہے، اور جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اس کی عزت کو اچھال دیا جاتا ہے۔ کاش کوئی ایسا قانون ہو جو ان درندوں کو سزا دے، ایسی سزا کہ جس سے سب کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ کوئی بھی ہو اس میں اگر یہ سب نہ کرے۔ رابی ایک درد سے بولی تھی، یہ ناسور چھوٹے بچوں اور بچیوں کی زندگی کو نگل جاتا ہے۔ دونوں ہی اپنی کہیں یادوں میں گم ہو گئی تھی۔ انسان جتنا بھی خوش ہو لے، یہ ناسور ساری زندگی ہمیں بھول نہیں پائے گا۔ سونی ضبط سے مسکرا دی تھی۔ رابی نے اس کی طرف دیکھا تھا جس کی آدھی زندگی اس چیز کو فیس کرتے گزر گئی تھی، پر اس کا ضبط کمال کا تھا۔ صبح کے 5 بجے کا وقت تھا اور عائش وارڈ کو ڈھونڈتے ہوئے آخر پہنچ ہی گیا تھا۔ سامنے ہی روما اس کو سوئی ہوئی ملی تھی۔ ہائے اللہ جی، سونے کا ناٹک سب سے مشکل ہے۔ روما بیڈ پر لیٹی آنکھوں کو موندے ہوئے تھی۔ عائش چلتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ حق نہیں رکھتا تم پر کوئی بھی، پر تم ہمیشہ عائش خان کی ہی رہو گی۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے مسکرایا تھا اور اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کیا تھا۔ عائش کے اس طرح کرنے سے روما نے پٹ سے آنکھیں کھول دی تھی اور اس کا ہاتھ جو اس کے چہرے پر تھا پیچھے جھٹکا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ روما سیدھا بیٹھ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، تمہیں دیکھنے آیا تھا۔ عائش پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ دیکھ لیا، اب جاؤ، روما بولتے ہوئے رخ موڑ گئی تھی۔ روما پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش تو کرو یار، عائش لہجے میں بے بسی لیے بولا تھا۔ میں تمہارا کوئی یاروار نہیں ہوں، اور دوسری بات، تمہیں کس نے بتایا کہ میں یہاں ہوں؟ روما ایبرو اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، تھا کوئی جس نے بتا دیا۔ عائش پاس پڑی چیئر پر بیٹھ کر اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا، یہاں کہاں بیٹھ رہے ہو؟ جاؤ یہاں سے ابھی کے ابھی، میں تمہیں یہاں 1 منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ روما غصے سے دانت پیستے ہوئے بولی تھی، روما میں ہیر سے طلاق لے لوں گا۔ روما نے غصے سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ عائش دفع ہو جاؤ یہاں سے ابھی کے ابھی، انتہائی گھٹیا انسان ہو تم، ایک لڑکی کی زندگی برباد کرو گے۔ روما کو اس کی یہ بات سن کر غصہ آیا تھا۔ جسٹ شٹ اپ روما، خبردار جو تم نے زیادہ بکواس کی ہو۔ بہت سن لیا میں نے تمہیں، میں تمہاری طبیعت پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ ٹھیک ہے نہیں دیتا طلاق، تو پھر یہ بتاؤ تم مجھ سے دوسری شادی کرو گی، بنو گی میری دوسری بیوی؟ عائش غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کھڑا ہو گیا تھا۔ میں نے کہا دفع ہو جاؤ، مجھے تم میں انٹرسٹ نہیں ہے، سو گیٹ لاسٹ۔ روما کے بولنے پر عائش اسے دیکھتے ہوئے واپس مڑ گیا تھا۔ محبت ہو تم میری، بہت مشکل ہے میرے لیے تم سے دستبردار ہونا، پر اب واپس نہیں آؤں گا میں تمہارے پاس، میری بھی کوئی سیلف رسپیکٹ ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بول کر پھر وہاں سے چلا گیا تھا۔ روما نے گہرا سانس لیا تھا اور آنکھوں کو موند گئی تھی۔ بدتمیز، بد تہذیب انسان، اس کو تو میں بہت جلد سیدھا کروں گی، بڑایا ہیر کو طلاق دینے والا۔ روما بولتے ہوئے سونے لگی تھی، کیونکہ ساری رات سے جاگنے کے بعد اب وہ تھک چکی تھی۔ روما اور روداوا دونوں نے گھر میں بتایا تھا کہ وہ ہاسپٹل کے لیے کہیں جانے والی ہیں، اس لیے رابی بھی گھر نہیں آئی تھی۔ کیسے رہے تمہارے ہاسپٹل میں دن؟ ہیر صوفے پر لیٹی لیپ ٹاپ پر کام کر رہی تھی۔ رابی اور سونی اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ ابھی بتاتی ہوں تم سب کو ایک بہت رازدار چیز، بس پروفیسر اور شاہ کو آنے دو۔ ہیر مزے سے لیپ ٹاپ پر کام کرتے ہوئے بولی تھی، ہائے
وہ گوشت خور والی بات تو نہیں ہے؟ رابی برا سا منہ بناتے ہوئے بولی تھی۔ ہیر اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ پروفیسر اور شاہ کو دیکھ کر ہیر سیدھا ہو کر بیٹھ گئی تھی اور ان کے بیٹھنے سے لیپ ٹاپ ان کے سامنے کیا، جسے دیکھ کر دونوں مسکرا دیے تھے۔ او ہو، یہ کیا سین ہے؟ مجھے لگا تھا یہ ہاسپٹل والی زندگیوں کے ساتھ پیسوں کے لیے ہی کھیلتے ہیں، یہ تو پورے کے پورے ڈیش ہیں۔ شاہ ساری ویڈیو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ شاہ کے بولنے سے رابی اور سونی نے بھی سب دیکھا تھا۔